آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. سارے احباب مل کے رسول مکرم شفیع معظم جانب عالم میرے آپ کے کریم آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود و سلام کا نظرانہ پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کوئی زبان خاموش رہے سبھی آواز. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. السلام علیکم. لائق صد کرام معزز و مکرم سامعین کرام، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، عزیز بچوں، الحمدللہ تعالی نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے اللہ رب العالمین کے پاک گھر میں ہم حاضر ہیں. جمادی الثانی شریف کا یہ پہلا جمعہ مبارک ہے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات ہم سب کو تا دم آخر اپنے در پہ حاضر ہو کر اپنی بارگاہ میں سدا جھکنے کی توفیق نصیب فرمائے. سامعین گرامی قدر، اللہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں اس کائنات میں چند رشتوں میں سمو دیا ہے. اس دنیا میں ہمیں دو طرح کے رشتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک وہ رشتے جو روحانی رشتے کہلاتے ہیں اور دوسرے وہ رشتے جو کہ جسمانی رشتے کہلاتے ہیں. روحانی رشتہ وہ رشتہ ہے جو بندوں کا
کا اپنے خالق کے ساتھ ہے، جو امتی کا اپنے نبی کے ساتھ ہے، جو مرید کا اپنے پیر کے ساتھ ہے، جو شاگرد کا اپنے استاد کے ساتھ ہے۔ یہ رشتے روحانی رشتے کہلاتے ہیں، اور رشتوں کی دوسری قسم جو ہے وہ جسمانی رشتے کہلاتے ہیں۔ جسمانی رشتوں میں سب سے مقدس ترین رشتہ والدین اور ان کی اولاد کا ہوتا ہے۔ یہ سب سے مقدس ترین رشتہ ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ رب العالمین نے کئی ایک مقامات پر اپنی بندگی اور عبادت کے بعد جس رشتے پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ والدین کا رشتہ ہے۔ لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ والدین کے بعد جو رشتہ مقدس ترین رشتہ ہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ مولا تیری عبادت بجا لے آئے، کسی کو تیرا شریک نہیں ٹھہرایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کر لیا، اب اگلا حکم کیا ہے؟ فرمایا وَبِذِي الْقُرْبَى، جو تیرے خونی رشتہ دار ہیں، جو تیرے قرابت والے ہیں، جو رشتے میں تیرے خونی ہیں، ان کے ساتھ ہمیشہ صلہ رحمی اختیار کرنا، ان کے ساتھ ہمیشہ اچھا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ ہمیشہ نرمی والا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ کبھی قطع تعلقی نہ کرنا، رشتوں کو توڑنے کی طرف نہ جانا، بلکہ ہمیشہ رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرنا کہ رشتے جڑے رہیں، تعلق قائم رہے، کیونکہ رب کو قطع تعلقی کرنے والا بندہ ہرگز پسند نہیں ہے، اور رب کو وہ بندہ بڑا ہی پیارا لگتا ہے جو رشتوں کو جوڑ کر رکھتا ہے، جو رشتوں کو جوڑ کر رکھتا ہے، اللہ کو وہ بندہ بڑا پیارا لگتا ہے۔ حضور نے فرمایا لوگو من آمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، حضور نے فرمایا لوگوں جو بندہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی توقیر کیا کرے، اپنے آنے والے مہمان کی عزت کیا کرے۔ اب ذرا توجہ تو فرمائیں، ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ شاید دین سارا جو ہے نماز روزے کا نام ہے۔ یہاں دیکھیے حضور دین کو کس کس چیز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ فرمایا جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کی توقیر کرے، گھر آنے والے مہمان کی عزت کرے۔ اور پھر حضور نے فرمایا من آمن باللہ والیوم الآخر، لوگوں جو بندہ اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کیا کرے، وہ صلہ رحمی کیا کرے، رشتوں کو جوڑا کرے، نہ کہ رشتوں کو توڑا کرے۔ اس حد تک رشتوں کو جوڑنے کی تاکید فرمائی گئی۔ میرے کریم آقا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دربار لگا ہے، اور حضور ایک سواری پر سوار ہیں، ارد گرد صحابہ کا جمع غفیر ہے، صحابہ کھڑے ہیں۔ اچانک ایک شخص آ گیا، حضرت ابو ایوب اس حدیث پاک کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ عرابی آ گیا، ایک بدو آ گیا، حضور سواری پر سوار ہیں، وہ آیا، اس نے آ کر حضور کی اونٹنی کی مہار کو تھام
اونٹنی کی بہار کو پکڑ کر وہ بندہ بولا، کہنے لگا اے رسول خدا، اے رب کے حبیب، مجھے بس کوئی ایک عمل ایسا بتا دیجئے، کوئی ایک کام ایسا بتا دیجئے، میں وہ کروں اور سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤں۔ ایک کام بتا دیجئے، بس وہ میں کام کر لوں اور سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بندہ خدا، نماز پڑھا کر، زکوٰۃ دیا کر، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا کر۔ پہلے یہ عبادت کا حکم دے دیا اور فرمایا تو نے پوچھا کوئی ایک کام کہ میں کروں اور سیدھا جنت میں داخل ہو جاؤں، تو فرمایا پھر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کر، رشتوں کو جوڑ کے رکھا کر، رشتوں کو توڑا نہ کر۔ تو ساری زندگی اپنے رشتوں کو بچا بچا کے رکھ، رشتوں کو جوڑ جوڑ کر رکھ۔ میں محمد کریم تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں کہ تو سیدھا جنتی ہے اگر تو اپنے رشتوں کو جوڑ جوڑ کر رکھے گا، رشتوں کو سنبھال سنبھال کر رکھے گا، قطع تعلق ہی نہیں کرے گا، بات بات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتوں کو توڑے گا نہیں، تو میں محمد کریم تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ باب گرامی خود اس حد تک لجپال آقا نے صلہ رحمی کی تاکید فرمائی، رشتوں کو جوڑنے کی تاکید فرمائی۔ افسوس در افسوس آج وہ دور آ گیا، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چند چھوٹے چھوٹے معاملات پر متقین گزر جاتی ہے۔ بھائی بھائی کا منہ نہیں دیکھتا، بھائی بہن کا منہ نہیں دیکھتا، بہن بھائی کا منہ نہیں دیکھتی، چچا بھتیجے کا منہ نہیں دیکھتا، بھتیجا چچے کا منہ نہیں دیکھتا۔ آج چھوٹی چھوٹی بات پر ہم نے دیکھا اپنی سوسائٹی میں بھتیجا چچا کے سامنے چلا رہا ہوتا ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے بھتیجوں کو چچا کا گریبان پکڑتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج وہ دور آ گیا، لیکن ایک طرف میرے کریم آقا کا ارشاد تو دیکھیے، ہم بھول گئے حضور کے فرامین کو، ہم بھول گئے حضور کے ارشادات کو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو رشتوں کو جوڑ کے رکھتا ہے، تعلق داری قائم کر کے رکھتا ہے، میں محمد کریم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پھر حضور نے فرمایا لوگو، جس بندے میں یہ تین علامتیں ہوں گی، جس شخص میں یہ تین علامتیں پائی جائیں گی، فرمایا جب قیامت کے دن وہ بندہ اللہ کے روبرو حاضر ہوگا، رب کے دربار میں پیش ہوگا، تو اللہ اس کے عذاب، اس کے ساتھ حساب و کتاب میں نرمی فرمائے گا۔ حساب و کتاب کا معاملہ آپ کو پتا ہے بڑا سخت ہوگا، لیکن فرمایا کہ جس بندے میں یہ تین باتیں ہوں گی، جب اللہ کے روبرو پیش ہوگا، اللہ اس کے ساتھ حساب میں نرمی کرے گا، نرمی کے ساتھ اللہ اس کا حساب لے گا۔ یا رسول اللہ، آقا کون سی تین باتیں؟ فرمایا لوگوں، جس بندے میں یہ تین علامتیں ہوں گی، اللہ اس کے ساتھ نرمی فرمائے گا۔ پہلی بات یہ فرمایا جو تجھے محروم کرتا ہے تجھے اسے عطا کر، جو تجھے نہیں دیتا تو اسے دے، تو اسے عطا کر۔ کسی مسلمان بھائی سے غلطی ہو جائے تو اسے جلدی معاف کر دیا کر۔ اور تیسری بات حضور نے فرمائی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کر، رشتوں کو جوڑ کے رکھا کر۔ فرمایا جس بندے میں یہ تین علامتیں ہوں گی، یہ تین خوبیاں ہوں گی، جب اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، اللہ حساب کرنے لگے گا تو اس کے ساتھ اللہ نرمی فرما دے گا، اللہ اس بندے کے ساتھ نرمی فرمائے گا۔ اور حد ہو گئی، حضور نے فرمایا لوگوں، اگر صدقہ و خیرات کرو گے، لوگوں میں مال بانٹو گے، کسی عام بندے کو مال دو گے، کسی غریب عام کو مال دو گے، تمہیں ایک نیکی ملے گی، ایک نیکی ملے گی، ایک چیز صدقہ کرنے کا اجر ملے گا۔ لیکن اگر کسی رشتہ دار کو دو گے، کوئی غریب بہن ہے، کوئی غریب بھائی ہے، آج ہم نے دیکھا سوسائٹی میں اپنی ساری دنیا میں بانٹتے پھر رہے ہیں،
غریب بھائی کا پرسان حال کوئی نہیں. خدا کی عزت کی قسم ایسا صدقہ و خیرات اللہ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہے کہ غریب بھائی تو رو رہا ہے, غریب بہن رو رہی ہے اور تو دنیا میں مال بانٹتا پھر رہا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں دوسروں کو مال دو گے تو ایک اجر ملے گا, لیکن اگر کسی غریب بہن کو دو گے, غریب بھائی کو دو گے, غریب رشتہ دار کو دو گے تو اللہ کریم تمہیں دوہرا اجر عطا فرمائے گا, دگنا اجر ملے گا. ایک تو صدقہ خیرات کا اجر ملے گا اور دوسرا اللہ کریم تمہیں صلہ رحمی کا اجر عطا فرمائے گا. اس لیے دوستو پتہ کیا چلا کہ اسلام ہمیں رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے. اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ یہ 4 دن کی زندگی ہے. رب نے جو تمہارے خونی رشتے بنا دیے ہیں یہ ہم نے نہیں بنائے رشتے, یہ اللہ نے بنائے. ہم اوپر سے یہ ٹکٹ لے کے نہیں آئے کہ ہمارا یہ باپ ہو یہ نہ ہو, یہ ماں ہو یہ نہ ہو, یہ چچا ہو یہ نہ ہو, یہ تایا ہو یہ نہ ہو. نانا, یہ رب نے رشتے بنائے ہیں اور رب نے رشتے بنا کر پھر حکم دے دیا ان کو جوڑ کے رکھ, قطع رحمی نہ کر, قطع تعلقی نہ کر, ان کو جوڑ کے رکھ, ان کے ساتھ نبھا کے رکھ. وہ تیرے ساتھ پورا کرتے ہیں پھر بھی اچھا کر, وہ تجھے دھتکارتے ہیں پھر بھی قریب ہو, پھر بھی ان کے قریب ہو, پھر بھی ان کے ساتھ جڑ. حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ آ گیا حضور کے پاس, کہنے لگا یا رسول اللہ, یا نبی اللہ میرے رشتہ دار ہیں, آقا میں ان کے ساتھ اچھا کرتا ہوں وہ میرے ساتھ برا کرتے ہیں, میں اچھائی کرتا ہوں وہ برائی کرتے ہیں, میں ان کا اچھا چاہتا ہوں وہ میرا برا چاہتے ہیں, میں ان کے ساتھ نرمی والا سلوک کرتا ہوں وہ میرے ساتھ سختی والا سلوک کرتے ہیں. تو سونے لجپال آقا کیا آج کے بعد میں بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کیا کروں؟ میرے لیے کیا حکم ہے, کیا میں بھی آج کے بعد ایسا ہی کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا پھر تیرے میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا؟ اگر آج کے بعد تو بھی ان کے ساتھ ایسا ہی کرے گا تو پھر ان میں اور تیرے میں فرق کیا رہ جائے گا؟ فرمایا اگر وہ تجھ سے برا کرتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا کر, وہ تجھے گالیاں بکتے ہیں پھر بھی تو اپنے دل میں ان کے بارے میں برا نہ رکھ, وہ تجھے دور کرتے ہیں تو ان کے قریب ہو. فرمایا میرے آقا نے اگر تو یہ کام کرے گا, اگر تو ایسا کرے گا, پھر اللہ قیامت تک کے لیے, اللہ آخری وقت تک کے لیے ایک فرشتے کو تیرا مددگار بنا دے گا. اللہ کا ایک فرشتہ ساری زندگی تیری مدد کرتا رہے گا, تیرا مددگار بن کے رہے گا. اگر تو رشتہ داروں کی قطع تعلقی پر, ان کی سختیوں پر اگر تو صبر کرے گا اور رشتوں کو جوڑ کر رکھے گا. تو احباب گرامی کل پتہ کیا چلا یہ ساری حدیث طیبات سے کہ رشتوں کو جوڑنا جو ہے کس قدر ضروری ہے, کس قدر اہم ہے ان رشتوں کو نبھانا. قرآن کہتا ہے, قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ نے فرمایا وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. فرمایا لوگوں جو رشتوں کو توڑتے ہیں, جو قطع تعلقی کرتے ہیں, جو صلہ رحمی سے کام نہیں لیتے ہیں, فرمایا وہ لوگ جو قطع تعلقی کرتے ہیں أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ, اللہ کا وعدہ ہے کہ میں پروردگار ان پر لعنت بھیجتا ہوں. اللہ ایسے بندوں پر لعنت بھیجتا ہے جو قطع تعلقی کرتے ہیں. فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ. فرمایا وہ کانوں سے بہرے ہیں, وہ آنکھوں سے اندھے ہیں جو لوگ قطع تعلقی کرتے ہیں, جو رشتوں کو توڑتے ہیں. بابی گرامی قدر رشتوں کو نبھائیے, رشتوں کو جوڑنے کا ماحول بنائیے. آج ہمارے ہاں سوسائٹی میں مان گیا بھائی نہیں بلاتا تو نہ بلائے, میں تو گیا تھا اس کے پاس, نہیں بلاتا تو نہ بلائے, میں کون سے اس کے گھر سے کھاتا ہوں, میں اپنے گھر میں اپنی پکاتا ہوں اپنی کھاتا ہوں. اور بڑے فخر سے لوگ مجلسوں میں بتا رہے تھے میں 3 سال ہو گئے انہوں آج تک کبھی بلایا ہی نہیں, 3 سال ہو گئے کبھی بھائی کا میں نے منہ تک نہیں دیکھا, میں نے چچا کا کبھی منہ تک نہیں دیکھا, میں نے بہن کا کبھی منہ تک نہیں دیکھا. ارے بندہ خدا, یہ فخر والی بات نہیں ہے, یہ شرم والی بات ہے.
رشتوں کو نبھانا سیکھ میرے لجپال آقا سے، سیکھ حضور کو اس کا حسرہ سے۔ میرے آقا نعمت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جب ان کو غزوہ احد میں شہید کر دیا گیا تو حضور کو اس چچا سے بڑا پیار تھا، باقی چچاؤں سے بھی پیار تھا لیکن اس چچا سے حضور کو بہت محبت تھی، بڑا پیار تھا۔ حضور بڑا روئے، خوب حضور نے آنسو بہائے، 70 سے زیادہ مرتبہ حضور نے اپنے چچا کے لیے دعائیں مغفرت فرمائی، اور پھر وقت گزرتا گیا لیکن حضور کا یہ زخم جو تھا ہمیشہ تازہ رہا، کبھی بھی زخم جو ہے ہمیشہ ہرا رہا۔ یہ زخم حضور کا حد ہو گئی، کچھ مدت کے بعد، کچھ سالوں کے بعد وہ وحشی جس نے حضور کے چچا کو قتل کیا تھا، حضور کے سگے چچا کو شہید کیا تھا، جب وہ وحشی بعد میں ایمان لے آیا، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ اب جب مسلمان ہو گیا نا تو حضور کی مجلس میں وہ آتا تھا، بیٹھتا تھا، حضور کے مبارک فرامین کو سنا کرتا تھا۔ ایک دن سرکار کی مجلس لگی ہے، وہ وحشی آ گیا، جب آیا میرے آقا کی اچانک اس پہ نظر پڑ گئی، جب نظر پڑی لجپال آقا کی تو حضور کا وہ زخم جو تھا پھر تازہ ہو گیا، دوبارہ چچا کا پیار یاد آ گیا، چچا امیر حمزہ کی محبت یاد آ گئی، اپنے چچا کی الفت یاد آ گئی۔ میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اور چھلکتی آنکھوں کے ساتھ رب کے حبیب نے فرمایا وحشی، اوے وحشی تو میرا غلام تو بن گیا ہے، میرے صحابہ میں تو شامل ہو گیا ہے، لیکن میری مجلس میں آیا کر تو ادھر ادھر ہو کے بیٹھا کر، میری نظر کے سامنے نہ آیا کر، جب تو میرے سامنے آتا ہے مجھ محمد کو اپنا چچا یاد آ جاتا ہے، مجھے میرے چچا کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، اس لیے میری آنکھوں کے سامنے نہ آ جاتا۔ تو یہ حضور کا اپنے چچاؤں کے ساتھ محبت کا عالم تھا، پیار کا عالم تھا۔ غزوہ بدر ہوا، بدر کے جب قیدی 70 قیدی کافروں کو قیدی بنا کر جب مدینے لایا گیا، ان قیدیوں میں سے ایک حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے، ابھی اسلام نہیں لائے تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافر تھے اس وقت، وہ بھی قیدی بن گئے، انہیں بھی پکڑ کے لایا گیا، اور سارے قیدیوں کو لا کر مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ رسیوں سے ان کو جکڑ دیا گیا، باندھ دیا گیا۔ رات ہو گئی، صبح جب نماز فجر پڑھانے کے لیے اللہ کے حبیب تشریف لائے مسجد میں، تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، آقا کی آنکھیں سوجی ہوئی ہیں۔ نماز پڑھی گئی، نماز پڑھنے کے بعد صحابہ نے سوال کر دیا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، سونے آقا کیا ماجرا ہے، کیا آپ رات کو سوئے نہیں، کیا آپ نے رات کو آرام نہیں فرمایا؟ آقا آپ کی آنکھوں پہ یہ سوجن کیسی ہے، آنکھیں سوجی ہوئی کیوں ہیں؟ تو لجپال آقا نے فرمایا، میرے صحابہ، وہ میرے صحابہ، تم نے قیدیوں کو، بدر کے قیدیوں کو لا کر رسیوں سے جکڑ دیا تھا، اور ان قیدیوں میں ایک میرا چچا عباس بھی تھا، ساری رات رسیوں کی جکڑ کی وجہ سے میرا چچا کراہتا رہا، میرا چچا عباس کراہتا رہا، اور ان کے کراہنے کی وجہ سے ان کے بھتیجے محمد کو ساری رات نیند نہیں آئی ہے، ساری رات مجھے نیند نہیں آئی۔ اور پھر حضور نے فرمایا، میرے صحابہ اگر تم اجازت دو تو میں اپنے چچا عباس کی رسیاں تھوڑی ڈھیلی نہ کروا دوں؟ تو صحابہ نے ہاتھ جوڑ دیے، کہا سونیا ہماری کیا مجال، آپ آقا ہیں، آپ مولا ہیں، آپ ملک و ماوا ہیں، جیسی آپ کی مرضی آپ کیجیے۔ تو حضور نے پھر حکم دیا، لیکن ساتھ حضور کا کرم دیکھیے، حضور کی شان رحمت للعالمین ہی دیکھیے۔ حضور نے فرمایا، میرے صحابہ جاؤ، جا کر میرے چچا کی رسیاں بھی ڈھیلی کر دو، اور جتنے بدر کے قیدی ہیں ساروں کی رسیاں ڈھیلی کر دو، ساروں کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ تو احباب کرام قدر، یہ پتہ چلتا ہے حضور کے اسوہ کے ساتھ کہ میرے آقا کو اپنے چچاؤں سے کتنا پیار تھا، کتنی محبت تھی، کتنی الفت تھی۔ اور حضور کا یہ اسوہ ہمیں بتاتا ہے
خدارہ رشتوں کو جوڑ کے رکھو، قطع تعلقی نہ کیا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگیاں نہ بنا لیا کرو اور پھر زندگی بھر کی ناراضگیاں نہ بنا لیا کرو۔ آج ہمارے یہاں ناراضگیاں ہوتی کس بات میں ہے؟ لو جی فلاں میرے بھائی نے مجھے رشتہ نہیں دیا، فلاں میری بہن نے مجھے رشتہ نہیں دیا، اتنی اتنی باتوں پر ساری زندگی ہم بلاتے رہے، ہمیشہ کے لیے قطع تعلقی کر لیتے ہیں، ہمیشہ کے رشتوں کو توڑ دیتے ہیں اور بہنوں کے گھر بھائی جانا گوارا نہیں کرتے، بھائی بہنوں کے گھروں میں جانا گوارا نہیں کرتے۔ اور آج تو ایک اور دور آ گیا نا، آج کے دور میں تو اگر کوئی بہن جائیداد میں باپ کی جائیداد میں سے حصہ مانگ لے، کوئی بہن مانگ لے حصہ، بھائی میرا حصہ مجھے دو، باپ کی جائیداد ہے، جیسے تمہارا حق ہے ویسے میرا بھی حق ہے، تو بہن اگر جائیداد میں حصہ مانگ لے تو کہتا ہے اچھا حصہ لے لے لیکن پھر تیرا ہمارا مرنا جینا ختم۔ اور بھائی اس نے کون سا ظلم کیا؟ اگر اپنا حق مانگا ہے تو کون سا ظلم کیا ہے؟ کون سی اس نے جاتی کی کہ تو کہتا ہے تیرا ہمارا مرنا جینا ختم؟ جس باپ کی تو اولاد ہے اسی باپ کی وہ اولاد ہے، جس ماں کی تو اولاد ہے اسی ماں کی وہ اولاد ہے، جس گود میں تو پلا ہے اسی گود میں وہ پلی ہے، اور وہ حصہ مانگ رہی ہے جو اس کی باپ کے جائیداد میں آیا ہے، جو کریم آقا نے اسے دیا ہے، اللہ کے نبی نے جو حصہ عطا کیا ہے وہ حصہ مانگ رہی ہے وہ، اور تو کہتا ہے تیرا میرا مرنا جینا ختم۔ ان باتوں پر ہم رشتے توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، قطع تعلقیاں کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ساری زندگی بلاتے رہی ہے ایک دوسرے کو۔ یہ ہمارے معاشرے کی حالت ہو گئی ہے۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس سمت میں ہم روا دوا ہیں؟ آؤ مصطفیٰ کریم کے در پہ آ جاؤ، حضور کی سنتوں پہ آ جاؤ، حضور کے فرامین کو اپنا لو۔ میرے آقا فرماتے جو توڑتا ہے تو اس کے ساتھ رشتہ جوڑ، جو تجھ سے دور ہوتا ہے تو اس کے قریب ہو، پھر میں محمد کریم تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب فتح مکہ ہوا نا تو کریم آقا مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، جب سارے معاملات ہو گئے، حضور سواری پر سوار ہوئے تو مکہ کے سرداروں نے اپنے ڈیرے کھول دیے۔ کوئی کہتا تھا یا رسول اللہ میرے در پہ آئیے، میرے گھر پہ آئیے، میرے مہمان بنیے۔ کوئی کہتا تھا یا رسول اللہ میرے مہمان بنیے۔ کوئی کہتا تھا آقا میرے مہمان بنیے۔ حضور نے فرمایا نہیں، میرا راستہ چھوڑ دو، میرا راستہ چھوڑ دو۔ حضور کی سواری بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ حضور کی سواری جا کر حضور کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کے دروازے پر جا کر رک گئے۔ حضرت ام ہانی جو حضرت علی کی سگی بہن تھی اور حضور کی چچا زاد بہن تھی، ان کے دروازے پر جا کر حضور کی سواری رکی۔ حضرت ام ہانی کہتی ہے میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میرا سردار ویر میرے گھر میں آئے گا، لجپال نبی میرے در پہ آئے گا۔ جیسے آج کل ہوتا ہے تھوڑا بھائی امیر ہو جائے، بہن کسی غریب گھر میں بیچاری بیائی جائے تو امیر بھائی اپنی توہین سمجھتے ہیں غریب بہن کے گھر میں جانا۔ یہ آج کے دور میں عام ہے، آپ دیکھتے ہیں سوسائٹی میں۔ لیکن واہ میرے آقا ہم تیری شانوں کے صدقے جائیں۔ حضور نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، ام ہانی نے دروازہ کھولا، فرماتی میں حیران رہ گئی نبیوں کا سردار میرے دروازے پر کھڑا ہے۔ میں نے دروازہ کھول دیا، آقا اندر تشریف لے آئے۔ حضور جب اندر تشریف لائے تو حضور آ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد بڑی بے تکلفی کے ساتھ حضور بولے، فرمانے لگے میری بہن ام ہانی مجھے بھوک لگی ہے، میرے لیے کھانا لے کے آؤ، بھوک لگی کھانا لے کے آؤ۔ ام ہانی کہتی ہے میں نے گھر میں کافی ڈھونڈا، مجھے صرف ایک خشک روٹی کا ٹکڑا ملا اور کچھ نہ ملا۔ میں نے وہ خشک روٹی کا ٹکڑا اٹھایا اور لا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیا۔ حضور نے خشک روٹی کے ٹکڑے کو پکڑا اور پکڑ کر حضور مسکرایا اور مسکرا کے پھر کہا ام ہانی تجھے پتا ہے کہ میں سالن کے بغیر روٹی نہیں کھاتا، کوئی سالن بھی لے کے آ، کوئی ساتھ اور چیز بھی لے کے آ۔ ام ہانی کہتی پھر میں نے سارا گھر ڈھونڈا اور تو کچھ نہ ملا، بس تھوڑا سا سرکہ مل گیا، تھوڑا سا سرکہ ملا۔ میں نے وہ سرکہ اٹھایا لا کر حضور کی بارگاہ میں وہ بھی پیش کر دیا۔ حضور نے سرکے کے ساتھ وہ سوکھی روٹی بہن کے گھر سے کھائی۔ سرداروں کے گھروں میں جانا گوارا نہیں کیا، بہن کے گھر سے حضور نے، یہ ہمارے آج رواج بن گیا کہ بہن کے گھر کا پانی بھی نہیں پینا، نہیں، یہ ہمارے ہم نے اپنی طرف سے بات بنا لی کہ بہنیں پرائے گھر کی بھی اس گھر سے پانی بھی نہیں پیتے، یہ ہم نے اپنی طرف سے
طریقہ نکال دیا. اللہ کے نبی بیٹھے ہیں غریبنی بہن کے گھر میں اور سوکھی روٹی سرکے کے ساتھ آپ کا نبی کھا رہا ہے. اور کھانے کے بعد حضور کی دل جوئی کا انداز دیکھیے, حضور کی محبت کا انداز دیکھیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ام ہانی بڑی بڑی جگہ سے کھانا کھایا ہے لیکن آج بہن کے گھر سے کھانے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے, اپنا ہی لطف ہے جو بہن کے گھر سے کھانا کھا. احباب گرامی قدر یہ حضور کا اسوہ ہے. وقت ختم ہو گیا لیکن گفتگو تو یہاں پر جتنی مرضی کرتی چلے جائے اس موضوع پر, لیکن وقت ختم ہو گیا. احباب گرامی قدر آئیے رشتوں کو جوڑیے, قطع تعلقی کی طرف نہ جائیے, اپنے رشتوں کو مضبوط کیجیے. یہ رشتے جو اللہ نے بنائے ہیں ان کو مضبوط کیجیے, ان میں مٹھاس بڑھائیے, ان میں حلاوت بڑھائیے, ان میں شیرینی بڑھائیے, نہ کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع تعلقی کیجیے. اللہ کریم عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.